میری بیوی نے مرتے وقت کہا مجھے غسل تم دینا۔ جب بیوی کے کپڑے اتارے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور جیسے ہی بیوی کے قریب گیا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ بیوی کا تو میرا نام کامران ہے، میں اکاڑا کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی میری پسند سے ہوئی تھی اور میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اپنی بیوی اور بچوں کے لیے مجھے امریکہ جانا پڑا۔ لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں پاکستان آ گیا۔ میری بیوی ہسپتال میں بیمار پڑی تھی اور میری ایسی حالت تھی کہ میں بالکل بے بس اور مجبور تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت اور چاہت تھی، لیکن ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کئی سال پردیس میں کاٹے تھے تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا مستقبل بنا سکوں اور اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں اور پھر سکون سے زندگی گزار سکوں، لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن شاید اسے استعمال کرنے کے وقت میں کھا نہیں سکا تھا، کیونکہ جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی بہت ہی زیادہ بیمار تھی۔ یہ 15 جون کی شام تھی جب میرے گھر والوں کا مجھے فون آیا۔ میں اس وقت امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اسے شدید بخار کے باعث جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میری ماں نے مجھے فوراً پیسے بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جمع کر کے پیسے تو بھجوا دیے تھے، لیکن میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل بہت پریشان تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ اسی لیے میں خود بھی اگلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، اور کافی دنوں سے میری بیوی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کم مجھ سے فون پر بات کرتی تھی۔ میں بھی فون کرتا تو بہت مختصر سی بات ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے صرف یہی کہتی تھی کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ اس کے ایک سوال پر آ کر ہماری بات ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں اگلے 7 سال تک ابھی واپس آنے والا نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ بار بار یہی سوال دہراتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان رابطہ بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ میں ہر سال 1 مہینے کی چھٹی پر تو آ سکتا ہوں، لیکن نوکری چھوڑ کر آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور وہ شاید مجھ سے خفا ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ فون کاٹ دیا کرتی تھی۔ میں نے بھی پریشان ہو کر اسے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ اس بار جب میں نے اس کی بیماری کا سنا اور واپسی کی فلائٹ لی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ امریکہ نہیں جاؤں گا۔ ایسی مشکل نوکری ہے، پیسے کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ہی دور رہوں، اور وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے، دکھ پریشانی میں تنہا ہے۔ میرے گھر والے تو اس کے ساتھ تھے، لیکن شوہر کا ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا میں واپس پاکستان پہنچا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ بھی ہسپتال میں ہے۔ میں فوراً ہسپتال بھاگا تو میری اماں اور ابا مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی، دکھ سکھ تو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ میں اماں کی گلی لگا اور اماں سے کہا کہ بس میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اسی لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاتا، ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ابا جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے اور اسی وجہ سے اسے جھٹکے لگ رہی ہیں۔ اس کے دماغ نے بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کبھی وہ کسی کو پہچانتی تو کبھی بالکل ہی انجان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری بیوی تو ابھی کم عمر ہے اور اچھی بھلی ہے، ایک بخار کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگے معمولی نوعیت کا بخار نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، دعا کریں بس، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں نے میرے پیروں سے جان نکال دی تھی۔ میں بہت مشکل سے قدم اٹھاتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان گئی۔ اس نے کامران کہہ کر مجھے پکارا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میری بیوی کو آکسیجن لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے برنولے اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے کہ اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے پڑ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور چہرہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہنستا بستا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب جب میں 3 سال بعد لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔ میری اس بات پر اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ آئی تھی۔ پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سن کر میں لرز اٹھا۔ کہنے لگی کامران، زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے ایک دم آنسو گر پڑے اور میں نے کہا
کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم گھر چلیں گے، ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ 4 سال کی شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ جلدی ہی تم مجھے بتاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میری آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر پہ بھی خود اتاریں گے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ مجھے اس جہاں میں نہ صحیح لیکن اس جہاں میں مجھے آپ کا ساتھ ملے گا۔ میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے دلوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ زندگی کی نہیں موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے عائشہ ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی اور شاید مجھے وصیت کرنے کے لیے ہی زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ عائشہ کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ عائشہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب اسے بخار ہوا، میرے گھر والے اسے کب ہسپتال لائے، مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا کہ جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عائشہ کو غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے عائشہ کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہ میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتے، وہ مر چکی ہے، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو لوگ ہم پر تھوکیں گے۔ میں اور اماں مل کر غسل دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ میں نے کہہ دیا نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہوئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو کامران، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا پتنگڑ بنائیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون کیا کہے گا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے بہن کے اور اماں کے نہ چاہتے ہوئے بھی خود عائشہ کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے عائشہ کو غسل دینا تھا۔ ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہی ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سننی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی عائشہ موجود تھے۔ اپنی بہن سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام میں کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خود اسے غسل دے کر اس کی وصیت کو پورا کر دوں گا، لیکن جیسے ہی میری نظر عائشہ کے چہرے پر پڑی تو میں ایک دم دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہو۔ نہ ہی وہ بیمار لگ رہی تھی اور نہ ہی آنکھوں کے حلقے تھے جو کہ ہسپتال میں واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسی ہی خوبصورت اور معصوم تھی جیسے کہ اس وقت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا، میرا دل وہاں رہ کر بھی عائشہ کو یاد کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا تھا کہ کب مہینے گزریں گے اور مجھے 1 مہینے کی چھٹی ملے گی، لیکن کسی کو نہ معلوم تھا کہ میں اتنی اچانک چھٹی لے کر اس طرح آؤں گا اور مجھے اپنی بیوی کی موت کی خبر سننے کو ملے گی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر پہرا باندھا اور عائشہ کے چہرے پر جھک گیا۔ میں آخری بار اپنی بیوی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نے اس سے جدائی کے کتنے سال کاٹے تھے تو صرف اور صرف اس کے اچھے مستقبل کے لیے ہی کاٹے تھے۔ میری
میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہ رہے تھے۔ پھر میں نے عائشہ کے وجود پر بڑی چادر کو ہٹایا اور جیسے ہی اس پر نظر پڑی میرے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس بھی نہیں لے پاؤں گا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا۔ میری بہن مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر وہ دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا اور انہیں عائشہ کی وہ چور دکھائی اور نظریں چرانے لگی۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ عائشہ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ انہوں نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کا تو حال ایسے تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر میری بہن کہنے لگی کہ باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تم تدفین کا انتظام کرو، اسے اس کے آخری آرام گاہ میں پہنچا کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ آپی کہنے لگی کہ اگر تم ابھی شور مچاؤ گے تو تمہاری بیوی کا تماشا بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پہلے اسے دفناؤ۔ بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ جنازہ اٹھا تو گھر سسیوں سے گونج اٹھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے، لیکن میں بہت دیر تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگے اب گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں ایک ایک لفظ سچ سننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں گی کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے کہ آپی کچھ کہتی اماں کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خواہ چھوٹی سی بات کا پتنگڑ مت بناؤ، تمہاری بیوی کا وقت لکھا تھا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے لیے کیا ماں بہنوں سے سوال جواب کرو گے؟ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بیوی مر گئی تھی اور اماں ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی۔ میں نے آپی کی طرف دیکھا تو آپی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے گھور کر آپی کو دیکھا جیسے وہ انہیں خاموش کروانا چاہتی ہوں، لیکن میرا زبردستی کرنے پر آپی نے جو کچھ بتایا وہ سننے کے بعد میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ کتنے ہی لمحے مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپی کہنے لگی عائشہ بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی، شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر وقت یہی کہتی کہ وہ تمہیں واپس بلا لے گی۔ پہل تو اماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آؤ گے تو گھر کیسے چلے گا، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اسی لیے اماں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اماں جان بوجھ کر اسے تم سے بات نہیں کرنے دیتی تھی، اور اگر تم دونوں بات بھی کرتے تو اماں اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب نہیں ہے، لیکن اماں کو یہی خوف تھا کہ کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ۔ اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے، وہ خود تو نوکری کرتا نہیں ہے اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں۔ وہ اماں کا لاڈلا ہے اور اسی نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر آ گئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ لیکن پھر بھی عائشہ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی۔ ہر بیوی ہی اپنے شوہر کا ساتھ چاہتی ہے اور میری نظر میں عائشہ کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی اور سارے گھر والوں کی وہ مفت میں نوکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب تم 1 مہینے کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں ہی تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے، لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو تنہائی کا وقت میسر نہیں آیا۔ اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں دیر راتوں تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھی اور جب تم واپس جاتے تو تمہاری بیوی تھک ہار کر سو چکی ہوتی تھی۔ تم ان دنوں میں مزید اپنی بیوی سے ہی بدگمان ہو گئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے۔ تمہارے جانے کے 3 مہینے بعد پتہ چلا کہ عائشہ امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر ہر کسی سے چھپائی اور عائشہ کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ عائشہ اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہے۔ دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر انہیں ایسی دوائی دی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا، اور پھر اماں نے عائشہ کو جان بوجھ کر وہ دوائیں دی تھیں جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں نہ ہی اس کے حمل کے بارے میں بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے عائشہ سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور وہ تمہاری خاطر خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل وہ ڈاکٹر سے کہیں مل گئی تھی اور ڈاکٹر نے باتوں میں اس سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کیوں کروایا، اور تب جا کر عائشہ پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر ضائع نہیں ہوا بلکہ اماں کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔
اور وہ یہی بات تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن اماں نے اس دن کے بعد عائشہ کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہیں سچ نہ بتا دے۔ اماں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی اور اماں کی مار بھی سہتی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اماں نے اسے وہاں بھی جانے نہ دیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عائشہ کو ان حالات سے بچاؤں، لیکن ناکام رہی۔ میں شادی کے بعد گاؤں میں اپنے گھر میں رہتی تھی۔ میں کبھی کبھار یہاں آتی تو عائشہ کو دیکھ کر میرا دل جل اٹھتا تھا۔ عائشہ بس مار پیٹ کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حالات سے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لاکھ منتیں کرے لیکن تم واپس نہیں آؤ گے۔ اور پھر دن رات گھر کے کام کاج کرتے کرتے اسے بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں کب سے اسے اندر ہی اندر بخار تھا جو ہڈیوں میں اتر گیا، اور پھر وہی بخار اتنا زور سے آیا کہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا، اور اس کے بعد تو جھٹکے لگنے لگے، اور بخار کی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہوا۔ لیکن وہ یہاں تک جس حال میں پہنچی ہے اس کے ذمہ دار ہمارے گھر والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی قاتل ہوں۔ یہ کہہ کر آپی زور زور سے رونے لگی، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر چھت گرا دی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود اولاد تھی، پھر وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اماں کے چہرے کی شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں حیران تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھیں۔ میں نے بے یقینی سے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرا بچہ ضائع کروایا؟ کیا آپ نے میری بیوی کو مارا پیٹا تھا؟ کیا آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی؟ اور اماں کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بہت مان سے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ماں اسے بیٹی جیسی محبت دے گی، میرا بھائی اسے بہن سمجھے گا اور میری کمائی پر وہ عیش کرے گی۔ کچھ وقت میں پیسہ جمع کر کے واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا۔ اماں ہمیشہ سے ہی میرے چھوٹے بھائی کو مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرے بھائی اور اس کے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اماں مجھے اور میری اولاد کو اس طرح نظر انداز کریں گی۔ کیا کوئی ماں اولاد میں اتنا فرق بھی کر سکتی ہے؟ میری حالت دیکھ کر اماں مجھ سے معافیا مانگنے لگی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس طرح اچانک دنیا سے چلی جائے گی، لیکن میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر پایا۔ میں کیسے انہیں معاف کرتا؟ انہوں نے نہ صرف میری بیوی بلکہ میرے بچے کی جان لی تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے میرے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی۔ میں کس رشتے پہ اعتماد کرتا، کس کا ہاتھ پکڑتا، کس کے کاندھے پر سر رکھ کر روتا؟ میری ماں اور میرے بھائی نے میری پیٹھ پر خنجر گھونپ دیا تھا۔ میرے پردیس کی کمائی کے لیے انہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹا۔ آپی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہ رکا۔ آپی بہت شرمندہ تھی۔ وہ ان سارے ظلم و ستم کا حصہ تو نہیں بنی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں خاموش رہ کر انہوں نے بھی گناہ کیا تھا، اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ اسی لیے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں عائشہ کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے جسم سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ آج مجھے واپس امریکہ آئے 3 سال ہونے والے ہیں۔ اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہے۔ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب سگے رشتوں پر بھی اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا قصوروار میں ہی ہوں، کیونکہ عائشہ سے نکاح میں نے کیا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی، پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑا ہی کیوں؟ میں سب پردیس میں رہنے والوں مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بیوی اور ازدواجی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں کو پیسوں کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کر آپ پہ اعتبار کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے حوالے نہ چھوڑیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔ ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعہ۔ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اسے پکڑ لیا۔ چڑیا نے اسے کہا، اے انسان، تم نے کئی ہرن، بکرے اور مرغ وغیرہ کھائے ہیں، ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حقیقت ہے؟ ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے، تمہارا اس سے کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا، لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں بڑے ہی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی، جن پر عمل کرنا تمہارے لیے مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی ہی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا، تو مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔
چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی، اے بھلے مانس، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤ بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کی فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی کئی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تم بہت بڑے رئیس ہو جاتے۔ اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے اور پچھتایا کہ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے جو اسے اس طرح سوچ میں پڑے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے بھلے مانس، میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانگ بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل نہیں۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ملتا ہے۔ ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے۔